آنریبل کامن علی آغا صاحب نے کی، بالکل وہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اپنا سی پیک کے حوالے سے اس کی جو 10ویں اینیورسری ہے وہ منائی جا رہی ہے. ان کے وائس پریمیئر اپنے 3 اسٹیٹ منسٹرز کے ساتھ آج رات پہنچ رہے ہیں اور ان کا کل بھی یہاں اسٹے ہے اور پرسوں بھی یہاں ان کا اسٹے، پرسوں ان کی واپسی ہے. تو میں ابھی آنریبل کولیگ نے میرے سے بات کی ہے، چونکہ اس سبجیکٹ وہ آسن اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اس کمیٹی میں. میں انشاءاللہ آج ہی اسلام آباد میں نہیں، میں ان کو اطلاع کرتا ہوں کہ وہ کوآرڈینیٹ کر کے ریزولوشن ڈرافٹ کر کے اور کل یہاں ساتھیوں سے شیئر کر لیں. جی ٹھیک ہے سر. تیسرا جو آغا صاحب نے فرمایا چائنا کی فائنینشیل کوآپریشن کے حوالے سے جو اماؤنٹ تھا، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے کے علاوہ جو ٹینجیبل سپورٹ ہمیں دی ہے، وہ ریسنٹ سپورٹ کی تفصیل بھی تھوڑی سی شیئر کر لیتا ہوں. ہمارا جناب چیئرمین جو یہ ایک پیچ گزرا ہے 10-11 مہینے کا، وہ کافی یعنی ڈیفیکلٹ تھا. وہ دنیا شاید یہ چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور پھر اس کا تماشا بنے. اللہ کا شکر ہے، اور ہماری بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ پاکستان اپنی سوورن کمٹمنٹس کو وقت پہ پورا کرے گا، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. میں یہ ریپیٹڈلی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی بات کرتا رہا ہوں، اینڈ ہمارا پلان بھی تیار تھا کہ اگر الٹیمیٹلی بھی یہ پروگرام نہیں ہوتا تو ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مختلف پریڈکشن کی گئیں پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی، کہ فلاں پیمنٹ نہیں ہوگی، فلاں پیمنٹ بہت بڑی ہے اور یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. ہر پیمنٹ وقت پہ کی، اور آج ہم قریباً جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے اس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تمام پیمنٹس کرنے کے باوجود، اور وداؤٹ آئی ایم ایف پروگرام اور وداؤٹ کوئی انفلو آف باہر سے آئی ایم ایف اور اس طرح کی جو انفلوز ہوتی ہے، کیونکہ جب آئی ایم ایف آف ٹریک ہوتے ہیں تو تمام پیمنٹ جو رک جاتی ہے. ورلڈ بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی، وہ ساری پیمنٹ رک جاتی ہے. آئی بی آر ڈی کی، آئیڈا کی ہوئی تھی. تو اس کے باوجود الحمدللہ نہ صرف ہم نے تمام پیمنٹس اس دوران وقت پہ کی ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ریزروز کو بھی ہم اب بڑھا کے، جو ایک وقت تقریباً $8 بلین کے قریب پہنچ گئے تھے ملکی ریزروز، وہ قریباً اب 13 اور 14 بلین کے درمیان ہو رہے ہیں، اور آگے مزید اس کی بہتری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اسپیسیفک میرے آنریبل کولیگ نے بات کی، یہ اپریل کے اینڈ میں ریٹنگ ایجنسی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز ہیں وہ $3.7 بلین کے قریب ہیں، اور انہوں نے $3.7 بلین جو ہے مئی اور جون میں پے کرنا ہے. تو دیر بائی میننگ کہ انہوں نے کہا جی کہ ڈیفالٹ تو پکا ہے، یہ 30 جون تک یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. الحمدللہ میں نے اس کا اگلے دن جواب دیا کہ یہ ریزرو بالکل اتنے ہیں، لیکن آنے والے 2 مہینے کی جو پیمنٹس ہیں $3.7 بلین، ہر پیمنٹ وقت پہ ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہم نے سارے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں. جناب چیئرمین، اس کے حوالے سے میں سارے ساتھی ہیں اور میں سمجھتا چونکہ انہوں نے اسپیسیفک ٹرانزیکشنز کا اور اماؤنٹ کی بات کی ہے، تو یہ اس ہاؤس کا پروگیٹو ہے کہ ان کے ساتھ جو انفارمیشن بالکل شیئر کی جائے. تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ ہماری جون کے مہینے میں اس 3.7 میں سے 2.3 بلین کی پیمنٹس ڈیو تھی، 2.3 بلین کی. اور اس میں جو تھا سوورن پیمنٹ تھی چائنا، میں میجر پیمنٹس کی بات کر رہا ہوں. لاسٹ ویک میں وہ چائنا کا جو سوورن ڈپازٹ تھا اس کو ہم نے رول اوور کروایا. اس میں اتنی دقت نہیں آتی، وہ جب ہماری طرف سے ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے، یہ سالہ سال سے ایک ان کی کوآپریشن ہے، ہم ان کے مشکور ہیں، تو وہ کر دیتے ہیں. زیادہ پرابلم تھی کمرشل بینکوں کی. کمرشل بینک کی چائنا ڈیولپمنٹ بینک کا $1 بلین دینے والا تھا اس 2.3 بلین میں، اور 300 ملین دینے والا. یہ جناب چیئرمین آخری ہفتے میں ڈیو تھی، اور اگر آخری ہفتے میں ہم پے کرتے، 2 قسم کی آپ کو فیسلٹیز رینیو ہوتی ہیں. ایک تو آپ پیمنٹ نہیں کرتے، صرف پیپر کمپلیٹ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ کی فیسلٹی رینیو ہو جاتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. دوسرا آپ ایکچولی پے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنا ٹائم لیتے ہیں، اور پھر آپ نئی آپ کے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور نیا ایک لون ایگریمنٹ ہوتا ہے واپس کرتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارا ان کے بینکوں کے ساتھ ہمارا سیکنڈ ٹائپ کا ارینجمنٹ ہے
کہ ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں اپنا ٹائم لے کے ہمیں واپس کرتے ہیں۔ یہ ہم نے چونکہ لاسٹ ویک تھا، اگر چند دن بھی ہو جاتے تو ہمارا ایک انٹرنیشنل پاکستان کی جو اس وقت 8 بلین کے قریب ریزروز تھے تو وہ اس میں ڈپ آنی تھی، تو میں نے ان کو انگیج کیا آن بہاف آف پاکستان، اور پرائم منسٹر کو میں نے کانفرنس میں لیا۔ ہم نے کہا ہم آپ کو پری پے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آخری ہفتے میں 27 سے 28 29 کو دیں گے تو وہ تو جولائی میں واپس آئیں گی، تو آپ کا تو ہسٹورک ریزرو نیچے چلا جائے گا اور ایک بہت پینک ہو سکتا۔ تو دے کوپریٹڈ بغیر کسی پینالٹی کے، ہم نے ان کو پری پے کیا 12 جون کو بجائے آخری ہفتے جون میں، اور انہوں نے ٹو بی فیئر، اور ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ود ان اے ویک انہوں نے پاکستان کو نیا ایگریمنٹ کر کے وہ واپس کیا۔ اس جو ہی وہ ہوا جناب اپنا چیئرمین 12 13 14 15 16 تاریخ کی بات ہے، 16 جون فرائیڈے، ہم نے بینک آف چائنا کے وہ آخری ہفتے والے 300 ان سے بھی طے کیا بغیر پینلٹی کے، پری پے ملین وہ پے کیا، اور انہوں نے 3 دن کے اندر ہمیں فیسلٹی جو ہے واپس کی۔ تو اس میں میں کوئی شک نہیں ہے، میں سیکنڈ کرتا ہوں اپنے آنریبل کولیگ کے یہ سینٹیمنٹس کہ چائنا نے جب یہ ریئلائز کر لیا فروری میں کہ پاکستان ٹیکنیکلی اپنے سارے کام مکمل کر چکا ہے اور یہ کوئی اور ہی وجوہات ہیں جو کہ مکمل نہیں ہو رہی یا جو کوئی ریزن بنائی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنے بینکوں کو گرین لائٹ دی۔ جناب چیئرمین، پچھلے مہینے میں ہم نے $5.5 بلین کمرشل بینکوں کو واپس کیے، اور جنرلی یہ پیسے واپس آتے ہیں۔ اس میں جب چائنا نے فروری میں دیکھا کہ ہم نے 3 مہینے وہ لیٹ آئے IMF، اور 31 جنوری کو آئے، 9 فروری کو سارا پروگرام ہم نے ٹیکنیکلی مکمل کر لیا، وی ور ان آرڈر، تو ہمارا پرانے حالات کے حساب سے تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ ہم نے دیکھا کہ چائنا واز دا فرسٹ ون، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل کام اپنا ٹھیک کر چکے ہیں تو یہ کچھ اور ریزنز ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے بینکوں کو مسٹ بھی، میں اسیوم کر رہا ہوں، ہمیں ظاہر اطلاع تو نہیں کی، لیکن میں نے میسج ضرور دیا اس ملک کو کہ جی ہماری طرف سے کام ہو چکا ہے، اب آپ اپنے کمرشل بینکوں کو ہمارے ساتھ نارمل بزنس کریں، ویٹ نہ کریں، کیونکہ سب ویٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی، پھر ہم نے اس وقت 1.3 بلین ہم نے ICBC کو پے کیا ہوا تھا اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک کو 700 کیا ہوا تھا، وہ 2 بلین آئے، تو ہمارے ریزرو جناب آپ چونکہ ہسٹری ہے تو آپ یہ شیئر کر رہا ہوں، 8 بلین 10 پہ گئے۔ ابھی جو ہے ابھی ہم 10 بلین کو 14 پہ ہم نے پچھلے ہفتے کراس کیا، کافی پیمنٹس ہم نے اس ہفتے میں بھی کی ہے، تو 13-14 کے درمیان ریزروز ہیں، لیکن کوشش ہے کہ اس کو 15-16 تک مزید بڑھایا جائے، اور کچھ ہم نے مثلا ورلڈ بینک کا ہے، ہم نے سب کچھ 3 سال سے ایک پروگرام پینڈنگ تھا اور اس میں 4 میجر کام کرنے والے تھے، میں نے آنے کے بعد وہ چاروں کام مکمل کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کا چونکہ پروسیس کل موسٹ لائکلی ان کی کمیٹی میٹنگ ہے، اور اس کے بعد ان کے 6 ہفتے لگتے ہیں، تو سپٹمبر میں وہ 450 ملین ورلڈ بینک کی طرف سے جو ایک سستا لون ہے آئیڈا کا پاکستان کو مل جائے، وہ کام سارا مکمل ہے۔ اس کے ساتھ ایک میچنگ ہے ٹینٹیٹیولی ایشین انفراسٹرکچر بینک کا 250 ملین ہے، اسی طرح کچھ کام پینڈنگ تھے کو پچھلے 2 سال سے، ایک اور پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی تھی وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تھا، وہ سب کام مکمل کر کے ان کو دے دیا ہے، وہ ہمیں قریباً 300 ملین، تو اب میری کوشش ہے کہ اس کو ہم بلڈ کریں اور $15 بلین تک کم از کم ان ریزروز کو اگلے پاکستان 6-7 ہفتے میں پہنچ جائے۔ تو یہ گزارش یہ ہے کہ بالکل میں اپنے بھائی کی سیکنڈ کرتا ہوں ان کے سینٹیمنٹس کو کہ چائنا وینٹ آؤٹ آف دا وے، اور انہوں نے اپنے بینکوں کو جب دیکھا کہ پاکستان نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے، ٹیکنیکلی سب کچھ انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ناؤ ڈو بزنس ایز یوزول، اور آخر میں پھر انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو ہمارا بزنس شروع ہو گیا ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، میرے ایک ساتھی اپنا بلوچستان سے، انہوں نے کچھ حساب انڈیکیٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ 10 بلین جو اناؤنس ہوا تھا اس میں کیا ہوا، تو آپ خود بھی اس ایک کمیٹی کے چیئرمین تھے جو بلوچستان کے کچھ ایشوز تھے فائنینشیل، وہ ریسنٹلی ایک کمیٹی بنی، اس کے چیئرمین صاحب خود چیئرمین تھے، میں اس میں ایک ممبر تھا اور ساتھی بھی تھے، اس میں جو کمپنی ہے PPL وہ بھی تھی، اس میں ہمارے بیوروکریٹس بھی تھے، تو میں بالکل انہوں نے کہا حساب دیں، بالکل حساب دینا چاہیے آپ کو، تو میں دے چکا ہوں۔ یہ 10 بلین میں سے جناب چیئرمین 8.78 بلین روپیز ڈسپرس ہو چکے ہیں، اس کی تمام تفصیل اس کمیٹی میں پیش کر دی گئی تھی، اور 1.2 بلین آؤٹ سٹینڈنگ تھا، یہ ہم نے ریکنسائل کیے اور بلوچستان نے نمبرز کو ایکسیپٹ کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو NFC تھی وہ 20 22 23 کا جو سال تھا وہ اللہ کے فضل سے میں نے تو آٹو پہ لگایا ہوا ہے، جس کا جو بنتا ہے
महीने में 2 दफा उसको पहुंच जाता है, स्टेट बैंक उसका कस्टोडियन है, टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं, अकाउंट अलग है, डिविजिबल पूल चले जाते हैं। लेकिन 21-22 के 15.78 बिलियन आउटस्टैंडिंग थे जब ये हुकूमत आई है। 15.78 बिलियन आउटस्टैंडिंग थे। इस हुकूमत ने 10 बिलियन पे कर चुकी थी, और जब हमारी मीटिंग हुई है जून में अभी रिसेंटली, तो अभी 5.78 बिलियन वो आउटस्टैंडिंग। तो ये दो अमाउंट जो थे 5.78 और 1.22 वो मिला के 7 बिलियन थे। तो ये 7 बिलियन हुकूमत पाकिस्तान को ये रिकनसाइल्ड अमाउंट था कि बलोचिस्तान को फौरी देने चाहिए थे। जनाब चेयरमैन की नॉलेज में है कि ये चूंकि काम करते करते सारी रिकन्सिलेशन करके दिखा के सब एग्रीमेंट हो गया, तो 30 जून को मैंने ये इंश्योर किया। उन्होंने कहा जी हमें इस फिस्कल ईयर में तो हुकूमत पाकिस्तान और बल्कि लोगों का, पीपल ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक में अकाउंट नंबर 1 है, जिसको हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, उसमें से डायरेक्ट ट्रांसफर 7 बिलियन की मैंने 30 जून को बलोचिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में की, और आपको मैंने इतला की और आपने उसे कंफर्म किया, उनको मिल गए। तो वो पेमेंट्स अप टू डेट है। एक पेमेंट अभी पेंडिंग है जो बलोचिस्तान को मिलने वाली है और मिलनी चाहिए, वो 12 बिलियन की है। 6 बिलियन देने के लिए पीपीएल राजी था। सुई की जो एग्रीमेंट की एक्सटेंशन रिन्यूअल ड्यू है, और उसमें चेयरमैन साहब उसके गवाह हैं कि पूरी कोशिश थी पीपीएल के जी 30 बिलियन से में हम 6 बिलियन से ज्यादा नहीं दे सकते, बाकी हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। हमारी बड़ी, मैंने जबरदस्ती उनसे 12 बिलियन एग्री करवाया। 13 जून की हमारी मीटिंग थी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डेट्स मुझे अच्छी याद रहती थी। 1 महीना एग्री हुआ, 12 जुलाई तक हुकूमत बलोचिस्तान ने उनका सुई का जो एग्रीमेंट है रिन्यू करना था, और मैंने कहा जी आपको 12 देने पड़ेंगे, 18 की किस्तें होंगी। वो अभी मुझे रिमाइंडर अभी मिला है कि पेमेंट नहीं हुई, लेकिन लेट्स बी फेयर कि अब एक कमर्शियल कंपनी है, लिस्टेड है, इंटरवेंशन करें आप अपने साथी हमारे जो है बलूचिस्तान से, वो उनको कहें कि पेपर वर्क कर दे, करना तो है। आई गारंटी के मैं 12 मिलियन लेकर देना मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। तो वो भी दैट स्टैंड सेटल जनाब चेयरमैन। तीसरी जो बात है वो पीआईए के हवाले से मेरे एक साथी ने बात की, और वाकई दुख है कि एक हमारे साबका वजीर के एक बयान की वजह से पाकिस्तान का पीआईए सालों से ग्राउंड हुआ है। और आपको पता है मैं उस स्टोरी में जाना नहीं चाहता, लेकिन दुख की बात है कि पीआईए वाज ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट, और सारी दुनिया की इंस्पेक्शन पाकिस्तान के पीआईए के ऊपर हुई है। इसकी मुख्तलिफ इंस्पेक्शन हो चुकी है, 2 चीजें पेंडिंग थी और मैं उसमें जाती दिलचस्पी लेता रहा। एविएशन मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिव थे, एविएशन डिवीजन बहुत एक्टिव थी, सिविल एविएशन अथॉरिटी बहुत एक्टिव थी। लेकिन क्या करने वाला था कि पाकिस्तान का नंबर 1 सिविल एविएशन अथॉरिटी का लॉ लाइन विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स, उसमें अमेंडमेंट थी। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आज आपने नेशनल असेंबली पास कर चुकी है, वो बिल पास कर दिया है। यूं ये सेंट होगी, ये बिल भेज दिया जाएगा, और आपका सालाना ग्राउंड होने की वजह से जनाब चेयरमैन 71 बिलियन रुपीस का सालाना पीए का लॉस हुआ जी। 71 बिलियन रुपीस सालाना रेवेन्यू, और उसमें से जो यूके की स्टैटिस्टिक्स है 59 बिलियन से यूके की फ्लाइट्स का है, और बिलियन जो है रिमेनिंग यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट्स का है। और आपकी यूके की फ्लाइट्स प्रॉफिटेबल है, उधर कोई इतना मार्जिन नहीं है बाकी 12 बिलियन में। तो मैं आपको ये जिम्मेदारी से ये खुशखबरी दे सकता हूं अल्लाह के फजल करम से कि जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ, अगर हम अपना कानून पास कर दें, ये वजह थी उसके पीछे कि मैं खुद भी, हालांकि मेरे वो डायरेक्टली जिम्मेदारी में नहीं आता, मिनिस्टर साहब तो लगे हुए हैं एविएशन, लेकिन मैंने अपना की मामले वजह से एक कमेटी भी थी जिसको मैं कन्वीन कर रहा था। तो ये आज बिल पास हो गया, ये चला जाएगा। उनके अथॉरिटीज ने कहा कि हम अगस्त तक इंस्पेक्शन फाइनल करेंगे और अक्टूबर में इंशाल्लाह यूके की फ्लाइट रिवाइव हो जाएंगी। ये हमारे पाकिस्तानी डियास्पोरा का बहुत बड़ा डिमांड भी है, उनका हक भी है। सो आज आपने जो कानून पास किया है प्रेसिडेंट साहब की सेंट के बाद, इंशाल्लाह इंस्पेक्शन, वरना बाय द वे उन्होंने कहा कि अगर ये हम अगस्त तक, जुलाई अगस्त में नहीं आए, 1 साल करना पड़ेगा उस इंस्पेक्शन, विदाउट विच आपकी ये एयरलाइन रिवाइव नहीं होनी थी। अल्लाह का शुक्र है आपने आज वो कर दिया है, और वील ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अब मुझे आज के बाद, इस कानून अमेंड होने के बाद, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हुए इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे लोग। तो मैं समझता हूं कि अक्टूबर में अल्लाह के फजल करम से हमारी पीआई की जो फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी, 59 बिलियन आउट ऑफ 71 रिवाइव हो जाएगा, और ये पीआई के लिए बहुत बड़ी उनके लिए एक मदद होगी जी।
ہمارے ایک ساتھی نے وہ بات کی جی IMF کے حوالے سے کہ مشکل دن گزر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. یہ 24ویں معیشت تو آپ بن چکے تھے. آپ کی لوس انفلیشن تھی 2%، آپ کی 4% CPI تھی، آپ کا 6% GDP گروتھ تھا، آپ کے بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف دی ساؤتھ ایشیا تھی، 5th بیسٹ ان دا ورلڈ تھی. آپ کی اسٹاک انڈیکس جو ہے 100 KSE وہ 54 کراس کر چکی تھی. وہ کیا ہوا پھر 24th اکانومی سے ہم کیوں 47 پہ آئے؟ میرا خیال ہے کہ سب کو وداؤٹ اے پولیٹیکل ہو کے ملک کی انٹرسٹ میں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں تاکہ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہوں. ہمیں سفر دوبارہ شروع کرنا ہے. چیئرمین صاحب 47ویں معیشت سے واپس 24th پاکستان واز پروجیکٹڈ ٹو بی پارٹ آف G20. آپ ایک اپنا میزائلی قوت ہیں، آپ ایک ایٹمی قوت ہیں. جس دن آپ نے اکنامکلی ساورن کر لیا یو ول لیڈ دی اسلامک امہ اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ہم 24ویں سے 20 میں جانا تھا، اس کی پریڈکشن تھی 2030 اور پھر دنیا کی 18ویں معیشت، پھر 16ویں معیشت. ہم نے اپنا جو ہے اس پورے کا پورا ہم نے اپنے سسٹم کو بیڑا گرک کر لیا ہے. آج ہم 47 معیشت پچھلے سال سے ہیں. اللہ کرے ہم یہ سفر جلدی سے جلدی اس سے نکلیں. آل آئی کین ایشور یو، دیکھیں یہ نہ بنتی ہے ایک کوئک، نہ یہ اکانومی تباہ ہوتی ہے آل آف اے سڈن. یہ بنی تھی 13 میں. وی ور میکرو اکنامی انسٹیبل کنٹری. وی ور ڈکلیئر ٹو بی ڈیفالٹنگ ان نیکسٹ 6 to 7 months. تو یہ تو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں نا جی. 3 سال میں اب وہاں پہنچ کے 16-17 میں کہ جب دنیا آپ کو تعریفیں کرنے لگی. پاکستان لائفلی سیکنڈ چوائسسٹ پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تمام دنیا کے ہیڈ، مجھے کوئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی حکومت کا ٹرن اوور دکھا دیں جس میں دنیا کے تمام ملٹی لیٹرل اداروں کے ہیڈز پاکستان آئے ہوں اسی مرینا، اسی میریٹ اور اسی سرینا میں، اور وہ بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں نہ کر کے. آل دس آل ڈاکومنٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت پاکستانی مجھے دکھ ہے. آئی وش کہ ہم آلریڈی قریب ہوتے G20 میں جانے کے. میں کمپلیمنٹ کرتا پچھلے میں جو گورننس ہوئی اس ملک میں، لیکن ہم 47 معیشت بن چکے ہیں. یہ ہمارا ایک ڈاکومنٹڈ ہمارے سامنے پکچر ہے. ہمیں مل کے اب اس کو اس سے نکالنا ہے اس پاکستان میں. اور یہ جو ڈکلائن تھا اسٹیبلٹی آ چکی ہے، گراوٹ رک چکی ہے جو ہر ہفتے ہر مہینے تباہی ہو رہی تھی. ناؤ وی ہیو ٹو موو بیک ٹورڈز. ہمارا پہلا گول ہونا چاہیے کہ بیک ٹو 24th اینڈ دین پارٹ آف G20. تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے سینٹیمنٹس میں بالکل ایز اے پاکستانی انڈورس کرتا ہوں کہ یہ بالکل IMF کی شرائط مشکل ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ڈو وی ہیو اے چوائس. میں تو بحث کا لفظ تو نہیں یوز کرتا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ IMF ہم پہ احسان نہ کرے، ہم ممبرز ہیں. وی آر ناٹ کوئی بھیک نہیں لینے آتے. میرا اپنا ایک ایز اے پاکستانی ایز اے نیشن میرا اپنا ایک پرائڈ ہے، اس کو میں نہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا بیگرز آر ناٹ چوزرز بٹ بوررز آر ناٹ چوزرز. ہم بورو کرنے گئے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو نکلنا چاہیے اور یہ نکل سکتا ہے. پاکستان یہ نکلنے کے قابل ہے. وی ہیو آلریڈی سیٹ تھنگس. اب پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ رہا ہے. دس از سم تھنگ وچ ول انکریز دی امیج آف پاکستان. آپ ابھی دیکھیں ایجپٹ اتنی پروسیس سے گزرا ہے، اس نے 2 سال لگا کے ساورن ویلتھ بنایا. آپ دیکھیں انڈونیشیا پرابلم میں آیا چند سال پہلے، اس نے اپنا ساورن ویلتھ بنایا. آج اس کی امیج اور ہے. پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ آلریڈی ٹیبل ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی میں. انشاءاللہ وہاں سے اگلے ہفتے آگے آپ کے پاس یہ آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دا فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بالکل ٹھیک اللہ کے فضل. ہمیں سب مل کے کوشش کرنی چاہیے. میں تو 2013 سے چارٹر آف اکانومی کا راگ الاپتا رہا ہوں، لیکن میرے ساتھیوں نے اس وقت اتنی توجہ نہیں دی. اب تو قریباً سارے لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے اور قوم کو اس کا پہرا دینا چاہیے. اس کی قوم کو اب گواہ بنائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے سائن کیا تھا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو آج اپوزیشن ہے انہوں نے بھی سائن کیے تھے. آ کے انیشلی 2 پارٹیز نے کیا، PPP اینڈ PML. آئی ایم ون آف دی 4 ڈرافٹرز آف چارٹر آف ڈیموکریسی. رضا رومانی صاحب تھے، میں تھا انیشلی. اس کے بعد آصف اقبال اور صفدر عباسی صاحب کو ڈالا گیا. تو تھنگز آر ڈویبل. اٹ ٹک 3 years. لیکن ہم نے اس پہ آلموسٹ 98% کام کر دیا، امپلیمنٹ ہو گیا. ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بن سکا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکا، 2-3 چیزیں رہ گئی، باقی ہو گیا. تو اگر ہماری ول ہو، if we are collected, کوئی ایفرٹ ہو تو یہ ہو سکتی ہیں چیزیں. چارٹر آف اکانومی بن سکتا ہے، ایک روڈ میپ بن سکتا ہے، اس کو عمل ہو سکتا ہے، پاکستان ٹیک آف کر سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو ہوپ ہے اس کو نہ صرف کاغذوں پہ ہو، عملی اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے. اور اس کی ڈائریکشن میں یہی ساورن فنڈ ہے، اس کے ڈائریکشن میں یہی ایگریکلچر، ایک جو گرین ریولوشن کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ منرلز اور مائنز کی ایک پلان ہے، اس کے اندر ہی IT کا پلان ہے، اس کے اندر ہی SME کا پلان ہے.
اب ہمیں کولیکٹیولی اگر ہم اس پہ چل پڑے اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ آگے 3.5 سال میں 20, 13, 16 میں وہ نکل گئے تھے اس میں سے اور ہماری دنیا مترف ہو گئی تھی. وی کین ڈو اٹ اگین ٹوگیدر. تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. آئی ہوپ آئی ڈنٹ مس اینی تھنگ. جب سے میں آیا میں نوٹس لے رہا تھا تو آئی ٹرائی ٹو کور ایوری تھنگ. تھینک یو سو مچ. Thank you, گاڈ بلیس یو. The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 2nd August دنیا چاہتی تھی 2023 پاکستان at ڈیفالٹ 3 کرے اور اس کا مذاق بنے. IMF معاہدہ نہ ہوتا تو ہمارا پلان بی تیار تھا. پاکستان نے اپنی تمام ادائیگیاں وقت پر کی ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر وقت کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. وزیر خزانہ اظہار خیال کر رہے تھے.